شریف فیملی کی جو اس میں انوالومنٹ ہے اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ یہ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے اور یہاں پہ جو ہماری سڑک تھی للہ جیلم ڈوئل کیریج وے 16 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، 1.25 سال لگا اس کی پلاننگ کو۔ 16 ارب روپے کے پروجیکٹ کو 1.25 سال لگا پلاننگ کو، اب انہوں نے آ کے اس کو روک دیا ہے۔ یہ 50 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، 30 دنوں میں جو ہے وہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ اس حکومت کی جو ابھی صبح انہوں نے گفتگو کی۔ اب آئیے جو کل رات کے واقعات، جس طریقے سے عمران ریاض خان کو یہاں پہ اغوا کیا گیا، حلیم عادل شیخ جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان کو اغوا کیا گیا۔ پاکستان میں اس طرح کی جو اغوا ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کم ہو رہے تھے، لیکن جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے پاکستان کے اندر فاشزم کا ایک ایسا دور واپس آ گیا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں مل رہی۔ مارشل لاز، جس طرح کل عمران خان نے بات کہی، مارشل لاز میں ایسا نہیں ہوا جو کہ پاکستان میں اب ہو رہا ہے۔ جو بھی آپ سے اختلاف کرے، جو بھی آواز اٹھائے، اس کے خلاف آپ پولیس گردی شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب تو نیا جو ٹرینڈ چلا ہے، پولیس کے ساتھ پیچھے رینجرز جاتی ہے۔ میں رینجر سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈی جی رینجر سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا ڈیوٹی کے اوپر ہیں، کال ان کوسٹن ہیں سول ایڈمنسٹریشن کی امداد کے لیے؟ کیونکہ عام گرفتاری میں رینجرز تو شامل نہیں ہوتے۔ آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں؟ اس سے پہلے جب یہاں پہ شیلنگ ہوئی، کبھی بھی رینجرز نے پاکستان کی تاریخ میں شیلنگ نہیں کی عورتوں اور بچوں کے اوپر۔ اسلام آباد میں رینجرز کی طرف سے جو ہے وہ شیلنگ کی گئی عورتوں اور بچوں کے اوپر۔ دیکھیں، یہ بدترین مارشل لاز میں اس طرح سے پیراملٹری فورسز کو استعمال نہیں کیا گیا۔ اور میں ڈی جی رینجرز کو کہوں گا، آپ حوصلہ کریں۔ یہ جو اقتدار ہے، سزا اقتدار ہے، یہ اللہ کی بادشاہی ہوتی ہے۔ آپ قانون کے مطابق عمل کریں۔ عمران ریاض خان کی گرفتاری ہو، پیچھے دیکھیں تو جی رینجرز کے ڈالے کھڑے ہوئے ہیں۔ عورتوں اور بچوں کے اوپر آپ نے آنسو گیس شیلنگ کرنی ہے، رینجرز کے ڈالے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا ایک اس سے تاثر اچھا نہیں جا رہا، اور ایک امپریشن یہ جا رہا ہے کہ پولیس کٹ پتلی ہے۔ اور یہاں پہ اس طرح سے جب تک ہم نے ایم کے ایم کے خلاف جو دہشت گردی تھی اس کے خلاف ایک بڑا کمینڈیبل رول رہا ہے رینجرز کا، اور پاکستان میں ٹیررزم کے اوپر بڑا کمینڈیبل رول رہا ہے، لیکن اس طرح سے سیاسی استعمال رینجرز کا کبھی نہیں ہوا اور اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اینڈ آئی تھنک کہ رینجرز واس این ایکسپلینیشن کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ کیوں موجود تھے۔ اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے یہ لاہور کی جورسڈکشن تھی۔ میں چیف جسٹس صاحب کا مجھے بہت احترام ہے، وہ ایک بڑے آدمی ہیں، بہت انہوں نے ریلیف دیے ہیں، لیکن دیکھیں یہ ججمنٹ نے تو بڑا معاملہ آسان کر دیا ہے۔ آپ اسلام آباد سے بندہ اغوا کریں گے، آپ ساتھ ہی پنڈی کی حدود میں جا کے کہیں گے کہ یہ تو آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن تو ختم ہو جائے گی ہر معاملے میں۔ اب آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے عمران ریاض کو اغوا کیا گیا، اور پھر رات کی جو اس کی ایک تو اس کی ایک انتہائی دلیرانہ، میں اس کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس دلیری سے اس نے گرفتاری دی ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے اب اس کی تصویریں آئی ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ کسی بھی شخص، کوئی بھی شخص، عمران ریاض سے بہت لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، بڑے لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بات صحیح نہیں کر رہا تھا، اس کا کرٹیسزم زیادہ تھا یا وہ پرسنلائزڈ ہو رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کو اغوا کر کے ان کے اوپر تشدد تو جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ فون اٹھا لیجیے بھائی، پتہ نہیں کون ہے، اور یہ اس طرح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ کسی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنائیں۔ یہی حال جو ہے، اسی لیے آج تحریک انصاف نے، اس سے پہلے ایاز امیر صاحب کے ساتھ ہوا۔ اب دیکھیے وہ ایک بزرگ آدمی ہیں، ایکس فوجی ہیں، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ایک بہیمانہ سلوک کیا گیا، ان کو تھپڑ مارے گئے۔ اگر آپ پاکستان کو ایک بالکل ہی فاشسٹ ملک ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، پچھلے سال جب ہم آئے تھے یہ فیٹف میں ملک کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور فیٹف میں ہم دہشت گرد ملک ڈکلیئر ہوتے ہوتے بچے۔ اگر یہ عمران خان کی حکومت نہ ہوتی تو ہم بالکل ایک ایج کے اوپر تھے اپنے آپ کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کے لیے۔ کیا ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم 3.5 سال واپس چلے گئے؟
ابھی بھی جس قسم کے یہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں, جس قسم کے ایلیگیشنز پاکستان کے اوپر آ رہے ہیں, ہم صرف ایج کے اوپر ہیں. اور یہ کبھی جو ہے یہ یہاں پہ اپنے اندرون ملک یہاں پہ جو صحافیوں پہ تشدد ہو رہے ہیں, پھر ہر بڑے معاملے میں اب دیکھیے جو مذاق ہو رہا ہے کہ کل انہوں نے جو یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ کی ہے, یعنی ڈسکس اب فاٹا کر رہے ہیں, ڈسکس اب خیبر پختونخوا کر رہے ہیں, اور خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت اور حکمران وہاں پہ جو پارٹی ہے وہ انوائٹڈ ہی نہیں ہے. اس قدر غیر سنجیدگی سے اگر فیصلے ہونے ہیں, یہ غیر سنجیدہ بریفنگز ہونی ہیں, تو پھر آپ ڈکلیئر ہی کر دیں کہ ملک میں کوئی جمہوریت. جو ڈھکوسلا ایک بیچارہ یہ گڈا کھڑا کیا ہوا ہے شہباز شریف, تو اس کو اٹھا کے کہے کہ بھائی تم جاؤ 16 ارب روپیہ تمہارا یہ بھی معاف ہے, 10 ارب روپیہ تمہارا یہ بھی معاف ہے, تو آپ واپس لنڈن چلے جائیں. مریم نواز تو ویسے ہی درخواستیں کر رہی ہے کہ مجھے واپس جانے دیں, اس کو بھی واپس بھیج دیں. پاکستان کا پیسہ ہے, پاکستان کے لوگوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے, اور ہم کر لیں گے انشاءاللہ. سدا تو کسی نے نہیں رہنا, جب ہوگا تو ہمارا بھی جب آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج ہم نے ان تمام جو فاشسٹ اقدامات ہیں ان کے خلاف ایک ملک گیر پروٹیسٹ کی جو ہے وہ کال دی ہے. پاکستان کے لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے, پاکستان کے صحافیوں کو باہر نکلنا ہوگا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے. حق گھر بیٹھے نہیں ملتے, حق چھیننے پڑتے ہیں, حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے. کبھی بھی کسی ملک میں آپ کو حقوق گھر بیٹھے نہیں ملتے. یہ لوگ ہمارے اسپیشلی میں ان دوستوں کو جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں, میں ان سے کہنا چاہوں گا عملی جد و جہد بھی بڑی اہم ہے. عمران خان آج پورے پاکستان کے دورے کے اوپر نکلے ہیں, وہ آج انشاءاللہ ایک جلسے سے خطاب کریں گے سائیوال میں, اور پورا پاکستان جو ہے ان سے ہماری درخواست ہے کہ 5 بجے شام کو جو آپ کے مقامی پریس کلبز ہیں یا جو آپ کے جو بھی لوکل ہماری تنظیم جو ہے جو جگہ دے گی وہاں پر نکلیں, اور عمران ریاض خان کی گرفتاری کے خلاف بالخصوص, اور ایاز امیر, ارشد شریف, صابر شاکر, جمیل فاروقی, اپنے ہمارے بھٹی صاحب, عارف حمید بھٹی صاحب, سوشل میڈیا کے ہمارے بے شمار ایکٹیوسٹس جس میں عدیل شامل ہیں جو پاکستان سے باہر چلے گئے, ان تمام لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے وہ آپ کے رائٹس ہیں. یہ تمام لوگ اپنے رائٹ کی سمبلائز نہیں کرتے کہ یہ اپنے حقوق کی علامت نہیں ہے, یہ آپ کے عوام کے حقوق کی علامت ہے, اور اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. پاکستان میں اب جنگ جمہوریت کے لیے ہے. اگر پاکستان کے عوام, پاکستان کے صحافیوں کو جمہوریت کے لیے باہر نکلنا ہوگا, رائٹ آف پیپل ٹو فارم گورنمنٹ, یہ فنڈامنٹل ہے, بنیاد ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی, اس کے لیے باہر نکلنا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی آج 5 بجے پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ, عمران ریاض خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے اور باقی صحافیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے باہر نکلے گا. علیم عادل شیخ صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کے لیے جو ہے اس کے خلاف باہر نکلے گا. باقی تمام پولیٹیکل ورکرز کے لیے جو ہے وہ باہر نکلے گا, انسانی حقوق کے لیے باہر نکلے گا. اور میں دوبارہ اپیل کرتا ہوں 5 بجے آج آپ تمام لوگ باہر نکلیں. ڈاکٹر مزاری جی, جیسے فواد نے آپ کو بتایا کہ ہم ایکچولی فیشزم کی طرف جا رہے ہیں, بلکہ میں تو کہوں گی جب سے رجیم چینج امریکہ کی جو سازش تھی اس کے طرف سے رجیم چینج آیا, اس کے بعد ہم فیشسٹ ملک بن چکے ہیں. میرا آج سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ فیشزم کرنی ہے, رات کے اندھیروں میں لوگوں کو یا گرفتار کرنا ہے یا غائب کر دینا ہے. پلین کلوتھز والوں نے حلیم عادل شیخ کو اس کے ہوٹل سے صبح کے 3 بجے اٹھا کے لے گئے, ابھی تک ان کی فیملی کو نہیں پتا وہ کدھر ہیں. یہ سندھ کے اپوزیشن لیڈر ہیں, اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ کب کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ تو اگر آپ نے اور اداروں نے مارشل لاء لگانا ہے تو پھر صاف کہیں, کیونکہ اصل میں تو مارشل لاء لگ گیا ہے. اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اگر آپ سوال کر دیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو یا آپ سوال کسی ادارے کے چیف کو کر دیں تو وہ سمجھتے ہیں آپ نے اس کی پتہ نہیں کیا کر دیا. ادارے کو دیکھیں, اداروں کی ہم عزت کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی شخص ایک ادارے کو ابیوز کر رہا ہو تو ایک شہری کا اور ایک سیاستدان کا, ایک میڈیا جرنلسٹ کا حق بنتا ہے سوال اٹھائے. کوئی ایکیوز نہیں کر رہا,
سوال پوچھے جا رہے ہیں اور جمہوریت میں سوال پوچھے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے سوالوں کا جواب ارسٹ سے کرنا ہے، لوگوں کو غائب کر کے کرنا ہے، تو پھر یہ جمہوریت نہیں ہے۔ کیوں اتنا اسٹیٹ کا اور قوم کا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگ رہا ہے ایک جعلی پارلیمان کو چلانے میں، جدھر نہ کوئی اپوزیشن ہے نہ کچھ، جدھر سب سے ملک کی بڑی سیاسی پارٹی باہر ہے پارلیمان کے، اور جدھر شہباز شریف اور اس کی جو کبال آف کروکس ہے، جو کرمنلز ہیں، وہ خود فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کسی چیز پہ، ہر فیصلہ اوپر سے آتا ہے۔ اب تو جو ان کے نئے اتحادی ہیں، باپ لے لیں، ایم کیو ایم لے لیں، وہ خود پارلیمان میں کہتے ہیں ہمیں فون آتی ہے یا ہم فون کرتے ہیں کئی اداروں کو تو پھر ہماری بات شہباز شریف اور اس کی حکومت سنتی ہے۔ تو یہ قوم کو اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ فیشزم ہے، یہ لوگوں کو خوف پیدا کر رہے ہیں، اور یہ فیشزم اور مارشل لاء میں ہوتا تھا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، میں اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی میں تھی، ہمارے پروفیسرز کو اٹھایا گیا، ہمیں ملٹری کورٹس کھڑے ہوتے تھے، ہم ان پروفیسرز کو ملنے کے لیے ہتھکڑیوں میں وہ آتے تھے، اور ایک بریگیڈیئر بیٹھ کے ایسے ایروگنس سے بات کرتا تھا لوگوں سے جن کی پی ایچ ڈیز تھیں، جو سالوں سال پڑھاتے رہے ہیں بچوں کو۔ یہ اب بھی وہی ہو رہا ہے، تو کیا فرق ہے مجھے تو؟ اور کل یہ کیا ہے 5 جولائی کو، یہ وہی 5 جولائی 1977 کا دن تھا جب ضیاء الحق کی مارشل لاء آئی، اور کل جس طریقے سے انہوں نے تشدد کیا ہے اور عمران ریاض پہ، اور پھر جو حلیم عادل شیخ کو غائب کیا گیا ہے، اور کوئی پتہ نہیں جو حالات ہیں، آج ہم یہاں سے باہر جائیں گے، راستے میں کوئی پتہ نہیں، گاڑی روکو، گھسیٹو اور غائب کر دو۔ یہ تو اب ایک رواج بن گیا ہے اس ملک میں۔ لیکن قوم اب باہر نکل آئی ہے، عمران خان کے پیچھے نکل آئی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے جرنلسٹ کے آپس میں بہت سے اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اس ایشو پہ سارے میڈیا کو اکٹھا کھڑا ہونا چاہیے۔ آج عمران ریاض ہے، کل ایاز امیر تھا، ارشد شریف تھا، صابر شاکر ہے، سارے جمیل فاروقی ہے، کل آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی کسی کو پتہ نہیں کس پہ اگلی دفعہ وہ تشدد کریں، ایف آئی آرز غلط کاٹیں، ان کو پکڑ کے جعلی اریسٹ کریں، ان کو غائب کر دیں۔ یہ اب کیونکہ سر عام یہ ایک پروسیجر بن گیا ہے، تو میرا سوال ہے ان امپورٹڈ حکومت سے کہ یہ حکومت ہے کہ کٹ پتلی ہے، کسی اور کے ہاتھوں سے پپٹ سٹرنگز ان کے کوئی اور کھینچ رہے، کوئی فیصلہ خود بھی کر سکتی ہیں۔ پی 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 جو بہت بنتی تھی انسانی حقوق کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، آج وہ ملوث ہے اس سویلین مارشل لاء میں، اس فیشزم میں۔ تو کدھر گیا ان کا یہ سارا سو کال آئیڈیالوجی اور ہیومن رائٹس؟ اس واسطے صاف بات ہم کریں گے کہ یہ جو اریسٹ ہو رہے ہیں خفیہ، یہ جو لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے، یہ صرف پنجاب پولیس یا کوئی اور پولیس نہیں کر رہی، یہ ان کے پیچھے رینجرز تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، لیکن جو سویلین کلوتھس کے لوگ ہیں وہ نہیں آئیڈینٹیفائی ہوتے۔ لیکن یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نامعلوم افراد، قوم کو پتہ چل گیا ہے کون ہے یہ نامعلوم افراد، سب کو معلوم ہے۔ اور ہم نے تو ابھی کچھ 2 دن پہلے فواد چودھری نے، ہم نے ادھر پریس کانفرنس کی، ہم نے ویلکم کیا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے انسٹرکشنز دیے کہ ملٹری کو بالکل علیحدہ ہو جانا ہے سیاست سے اور سیاست دانوں سے۔ یہ بھی وہ ان کو کلیریفائی کریں کہ ملٹری کو علیحدہ ہو جانا چاہیے جرنلسٹ کے اریسٹ سے، میڈیا کے اریسٹ سے، شہریوں کے اریسٹ سے، بلوچ سٹوڈنٹ جو ہر روز غائب ہو رہے ہیں ان کے اریسٹ سے۔ یہ شہریوں سے آپ اپنے ملٹری ڈومین میں رہیں، سویلینز اور سیاستدان اپنی سویلین اور سیاسی جو ان کے فنکشنز ہیں آئین کے مطابق وہ کریں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ آنی چاہیے اب، کیونکہ دیکھیں بہت سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں قوم کے سامنے۔ اس واسطے قوم کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ پوری طرح ہٹ گئے ہیں اور آپ ان میں نہیں ملوث، آپ یہ سپورٹ نہیں کرتے۔ یہ جو جس طریقے سے جرنلسٹ کے ساتھ اریسٹ ہو رہے ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز غائب ہو رہے ہیں رات کے اندھیروں میں، اس کو ڈس اون کریں تاکہ جدھر ذمہ داری ہے ادھر آ کے ٹھہرے۔ ابھی تو آپ کسی سے پوچھ لیں، سب کہیں گے نامعلوم افراد کروا رہے ہیں یہ سارا کچھ۔ تو اگر آپ نہیں کروا رہے تو پھر آپ پبلکلی کہیں، قوم کو بتائیں کہ یہ آپ کی پالیسی نہیں ہے۔
تاکہ پھر اگر امپورٹڈ حکومت کر رہی ہے صرف اپنے اس پہ تو اس کی طرف فوکس ہو. ابھی تو امپورٹڈ حکومت بھی بڑی خوشی سے لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے کہ جی یہ تو نامعلوم افراد ہیں. اس واسطے کلیئرٹی ہمیں چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں یہ ہر شخص کا, شہری کا فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو جمہوریت کے لیے, کیونکہ اگر اسی طرح چلتے گئے یہ سلامی ٹیکٹکس کہلاتی ہے ملٹری ٹرمنالوجی میں, کہ ایک ایک کو علیحدہ کر کے پکڑیں, ایک ایک کو آپ وکٹمائز کریں. اگر یونٹی ہوگی قوم میں تو کوئی وکٹمائز نہیں ہوگا. اگر میڈیا یونائٹڈ ہے اور یونٹی ہے تو کوئی جرنلسٹ پہ اٹیک نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سلامی ٹیکٹکس ہیں, یہ ایک نون ملٹری ٹیکٹک ہے, سلامی ٹیکٹکس کہلاتا ہے. اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اکٹھے ہو کے ایک یونائٹڈ فرنٹ پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں سمجھتی ہوں سیاستدانوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے. آج امپورٹڈ حکومت ہے, کل کو اپوزیشن میں ہوں گے, پھر کون ان کو بچائے گا اگر انہوں نے اس قسم کے اقدامات کیے اور پورے ملک میں ایک ایسی ہوا پیدا کر دی فیشزم کی. تو یہ سوالات کے جواب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں فوری طور پہ حلیم عادل شیخ کو ریلیز کریں اور بتائیں, اور پتہ چلے کس نے اس کو رات کے اندھیروں میں اٹھا کے غائب کیا. عمران ریاض خان کو فوری طور پہ ریلیز کیا جائے. اگر یہ ایف آئی آر کٹی تھی اٹک میں, یہ ہڈن ایف آئی آر کیوں تھی؟ یہ کیوں نہیں پیش کی گئی ایف آئی آر جب لاہور ہائی کورٹ میں ساری ایف آئی آرز کا سوال اٹھا تھا کہ ساری بتائیں کدھر ہے, تو یہ والی کیوں چھپائی گئی؟ یہ ایک نیا طریقہ اپنایا ہوا ہے فیشسٹ حکومت نے اور فیشسٹ ادارے جو اب بنتے جا رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں اس کا جواب لازمی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ بجائے اس کے کہ سوالات اٹھانے پہ آپ لوگوں کو گرفتار کریں, ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں غائب کریں, آپ ہمیں جواب دیں. کیونکہ پاکستان بحیثیت پاکستان شہری ہمارا حق بنتا ہے ہم یہ سوال کریں, اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں جواب دیں. شکریہ. کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ان واقعات میں تیزی آئی ہے. میڈیا جرنلسٹ ہو, سیاستدان ہو, کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے ایک لسٹ بھی تیار کی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں گرفتاریوں کا دائرہ کار بھی بڑھا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو حالات کے ساتھ جا رہے ہیں, مزاحمت کرے گی کہ قیادت کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی ان تمام اقدامات کی بھرپور مزاحمت کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام اس کی مزاحمت کریں گے. حقوق کے لیے جس طرح میں نے یہ کہا کہ آپ کو لڑنا پڑتا ہے, گھر پہ بیٹھے حق نہیں ملتے, اور پاکستان کے عوام سے میں کہتا ہوں یہ جدوجہد آپ کی ہے. عمران خان اس کو صرف ایک استعارہ ہے اس جدوجہد کو لیڈ کرنے کا, لیکن یہ جدوجہد عوام کی ہے. اور یہ جس طریقے سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کی لسٹیں بنائی جا رہی ہیں. عمران خان کو جو ہے وہ روز جو ہے وہ جس طرح سے انہوں نے کل بھی بات کہی کہ دھمکیاں جو ہیں وہ آتی ہیں ہمارے لوگوں کو, ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, اپنے ایم پی ایز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, کم از کم 2 لوگ جو ٹکٹ لینا چاہتے تھے پی ٹی آئی کا, ان کو فون آیا کہ آپ نے ٹکٹ نہیں لینا, اور وہ ٹکٹ نہیں لیا. یہ تو حالات چل رہے ہیں, اور ملک میں جمہوریت بھی ہے. چودھری صاحب انتخابات کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ ضمنی انتخابات کی جو کیمپین ہے سرکاری دفاتر میں ہو رہی ہے, اس میں سرکاری افسر بھی نہیں ہے, حمزہ شہباز ہیں اور ساتھ میں ان کے ایم پی ایز وغیرہ ہیں. کل الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس بھی لے لیا ہے, آپ مطمئن ہیں اب تک یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ الیکشن کمیشن تو خیر میرا یہ خیال ہے کہ جیسے پولر بیئر سردیوں اپنی جب سردیاں آتی ہیں نا تو پولر بیئر سو جاتے ہیں, تو الیکشن کمیشن جو ہے ہائبرنیشن میں ہے, تو وہ جاگے گا تو جاگے گا. ہم بہرحال کنٹیمپٹ پٹیشن ہم نے آج فائل کر رہے ہیں حمزہ شہباز اور پنجاب حکومت کے خلاف, اور جو اس میں تمام جو زیادتیاں ہیں اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نوٹس لیں. اور ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں, معظم جتوئی جو ہے ہمارا مظفر گڑھ سے کینڈیڈیٹ, اس کے اوپر پرچہ, اس کے میں جو شمولیت کے اعلان کرتے ہیں لوگ اس کے اوپر پرچہ. میر جو اپنا شرافت ہے لاہور میں, اس کا آپ نے دیکھ ہی لیا, ایک 45,000 روپے کی چوری اس پہ ڈالی. وہ عدالت سے جب وہ مدعی ہے اس نے جا کے کہا میرا تو یہ مجرم ہی نہیں ہے, اس کی ضمانت ہوئی, وہ جیل سے نکل رہا تھا, دوسرے کیس میں جو ہے وہ اس کو ڈال دیا. یہی تو فاشسٹ ٹیکٹکس ہیں جو یہ حکومت جو ہے وہ چلا رہی ہے, اور اس کا مقصد صرف ایک ہے, تمام لوگ جو بول رہے ہیں ان کو جیل میں پھینک دو تاکہ خاموشی چھا جائے.
کبھی ایسے بھی خاموشی چاہیے. ایک اگر تاریخ کے اوراق کو کر دیکھیں تو 2015 پنجاب کے ضمن انتخابات میں 2018 کے انتخابات ہو اور جب میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا تھا کہ انتخابات جو ہے وہ فوج کی نگرانی میں ہونے چاہیے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت فوج ٹھیک تھی؟ اب اور آپ نے سوال میں اس لیے آپ نے کہا کہ صحابی کو حراست کیا جا رہا ہے, تو آپ کی دو حکومت میں بھی افسر عالم ہو, محسن بیگ ہو یا مدیب اللہ جان ہو, ان کو بھی تو اس طرح گرفتار کر لیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محسن بیگ کا کیس تو خیر علیحدہ تھا, ان کے اوپر تو ایک لیگل پروسیڈنگز کی تھی. نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو آگے ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ کسی کو کہہ دیں کہ یہ اس کی فیملی کے بارے میں باتیں کر لیں اور یہ کر لیں. یہ تو مہذب ہو گیا ہے معاملہ, جس قسم کی گفتگو وہ کرتے ہیں کی ہے, اور انہوں نے جو کیا ہے 2018 سے 2022 تک پاکستان کی صحافیوں کے لیے گولڈن ایرا تھا. اتنا زیادہ آزادی کبھی اور کسی دور میں نہیں رہی جتنی ہمارے دور میں رہی, اور جتنا جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ لے کے آئے ہم, شری مزاری یہاں بیٹھی ہیں, یہ ہم نے پہلی بار جو ہے صرف فرق یہ تھا کہ ہم نے کوشش کی کہ مالکان سے ورکنگ صحافی کو جو ہے وہ طاقت جائے, اور ساری جو تنظیمیں الحمدللہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ مالکان کے لیے کام کر رہی تھیں, تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ شور ضرور مچایا. ادروائز ہماری حکومت جو تھی وہ صحافیوں کے لیے ایک, اور اس سے زیادہ فرینڈلی گورنمنٹ پاکستان میں کبھی جو ہے وہ نہیں ہے.